آزاد کشمیر اور پہنچ کے آمد پر خوش آمدید کہتے ہوئے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت منصب نبیًا منصب نبیًا منصب نبیًا منصب نبیًا آیا 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 آج بھی میرے بابا جی دی 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 تاجدار ختم نبوت لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک ماشاءاللہ آزاد کشمیر ضلع پونچھ تحصیل راولہ کوٹ یونین کونسل بنجوسا کی سرزمین پر صاحبزادہ والا تبار جگر گوشہ امیر المجاہدین عکس امیر المجاہدین کو غازیوں شہیدوں کی سرزمین ضلع پونچھ تحصیل راولہ کوٹ میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام مشتاقان رسول جو دور اور دراز سے چل کے یہاں پر پہنچے ہیں سب کو ہم یہاں آمد پر خوش آمدید کہتے ہوئے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہوئے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ احباب اپنی نشستوں پہ تشریف رکھتے جائیں، یہ جگہ تھوڑی سی خالی کر دیں، اور اب اس کے بعد پروگرام کا آغاز، دوسری نشست کا آغاز ہونے والا ہے۔ صاحبزادہ صاحب کے ساتھ جو لوگ لاہور کی سرزمین سے چل کر داتا کی نگری سے چل کر ہمارے پاس آئے ہیں، میں ان سب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو کہ عزیزم حافظ فرقان رضوی صاحب کے گھر انعقاد تھی، اور وہ موسم کی خرابی کے باعث یہاں پہ شفٹ کی گئی ہے، میں تمام مشتاقان رسول کو میں محترمانہ گزارش کروں گا، یہ جو حضرات یہاں پہ کھڑے ہیں یہ پیچھے بیٹھتے جائیں، پیچھے بیٹھتے جائیں۔ اب عالمی ایوارڈ یافتہ قاری قرآن جناب بلال اسحاق صاحب کو میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر سورہ کوثر کی تلاوت فرمائیں، اور اس کے بعد خطاب ذیشان جس کی انتظار میں آپ لوگ اور جس کی لگن میں اور جس خطاب کو سننے کے لیے آپ لوگوں نے
اس بارش کو نہ دیکھا، موسم کی سختی کو نہ دیکھا، اور آپ اپنے عشق کی گرمی کو گرماتے ہوئے اپنی روح کی تازگی کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ میں گزارش کروں گا حضرات یہاں سے پیچھے پیچھے ہو جائیں، تھوڑے سے پیچھے پیچھے ہوتے جائیں، اب آپ کو جگہ دیں، جو آنے والے حضرات ہیں وہ آپ جگہوں پہ تشریف رکھتے جائیں۔ جزاک اللہ، آگے حضرات کھڑے نہ ہوں تاکہ پیچھے والوں کو بھی نظر آئے۔ بلال اسحاق صاحب تشریف لاتے ہیں اور مختصر آیات بینات کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله يا
وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک آپ نے سماعت فرمائی ہے. آپ نعت رسول پاک کے 2 اشعار سے 3 اشعار پیش کرنے کے لیے عالمی ایوارڈ یافتہ نعت خوان سمیع و سائم ذوالفقار سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آپ بھی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سکون قلب و نظر سکون قلب و نظر جسم و جان ذکر رسول. ارے غموں کی دھوپ میں ایک سائبان ذکر رسول. غموں کی دھوپ میں ایک سائبان ذکر رسول. ہر سجود میری نماز اور اس نماز کی دائم اذان ذکر رسول. اور اس نماز کی دائم اذان ذکر رسول. اور اس نماز کی دائم اذان ذکر رسول. ٹائم مختصر ہے، ایک کلام کے 2-3 اشعار پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ہاں اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں ارے جچتا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. غلام بولے گا کہ جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں اور تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی.
سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار آخر میں دو اشعار ترانہ کے اوپر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں ہاں دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا عزت لایا عظمت لایا امن سکون محبت لایا عزت لایا عظمت لایا امن سکون محبت لایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں ہے پایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جو پاک محمد کی ناموس کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں گستاخ کافر ہیں جو پاک محمد کی ناموس کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں گستاخ کافر ہیں جو پاک محمد کی ناموس کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں گستاخ کافر ہیں اس پر بھی ہے لعنت جس نے اس پر بھی ہے لعنت جس نے ایسے گستاخوں کو بچایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ باطل کو بھگانا ہے اب اپنے ایمانوں سے باطل کو بھگانا ہے اب اپنے ایمانوں سے منکر کو اٹھانا ہے اب اپنے ایمانوں سے باطل کو بھگانا ہے اب اپنے ایمانوں سے منکر کو اٹھانا ہے اب اپنے ایمانوں سے اس کو لائے جس نے اس کو لائے جس نے دل سے نعرہ لگوایا دیکھو دیکھو کون آیا
محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صدیق سے سیکھا ہے فاروق سے سیکھا ہے صدیق سے سیکھا ہے فاروق سے سیکھا ہے عثمان غنی حیدر حسنین سے سیکھا ہے صدیق سے سیکھا ہے فاروق سے سیکھا ہے عثمان غنی حیدر حسنین سے سیکھا ہے ناموں سے رسالت پر مر مٹنا سارے صحابہ نے سکھلایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا عزت لایا عظمت لایا یمن سکون محبت لا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے ترانہ پیش فرمایا ہمارے پاس چونکہ صاحبزادہ والا شان جگر گور شاہ امیر المجاہدین عکس امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ انس حسین رضوی صاحب زیدہ اقبال ہو وہ تشریف فرما ہیں اب ہمارے چونکہ ڈویژن پونچھ کے امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان جناب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی ارشاد سلطانی صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں اور ضلع پونچھ کے امیر حضرت علامہ مولانا حافظ شفاعت حسین رضوی صاحب وہ بھی جلوہ فروز ہیں اور ان کے ساتھ تحصیل حجیرہ کے امیر جناب حضرت علامہ مولانا حافظ مسعود قاسم قادری صاحب وہ تشریف رکھتے ہیں ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان آزاد کشمیر کے سینئر رہنما انجینئر محمد آزاد خان صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ سیری پیراں دربار عالیہ سیری پیراں شریف باغ کے سجادہ نشین سید السادات پیر سید مبشر حسین شاہ صاحب گیلانی وہ بھی جلوہ فروز ہیں اب چونکہ ہمارے پاس امیر کشمیر جناب حضرت علامہ مولانا عبد الغفور تابانی صاحب کی آنے کی اطلاع بھی ہے کچھ دیر میں وہ بھی تشریف فرما ہوں گے اب میں گزارش کروں گا تحصیل حجیرہ کے امیر حضرت علامہ مولانا مسعود قاسم قادری صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں حاضری پیش فرمائیں اب آپ کے نعروں سے پتہ چلے گا کہ صاحبزادہ صاحب کی لاہور سے سفر سے لے کر اس جگہ تک پہنچنے میں جو تھکاوٹ ہے وہ کہتے تھے بابا جی کہ میرے آندہ مل پہ جائے نعرہ انجدہ بلند ہونا چاہیے کہ آندہ مل پورا ہو جائے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। गाजियों, मुजाहिदों और शहीदों की सरजमीन पर जिगर गोशाए अमीरुल मुजाहिदीन, अक्से अमीरुल मुजाहिदीन, मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा अनस हुसैन रज़वी दामत बरकातुल कुद्सिया को खुश आमदीद कहते हैं। स्टेज पे रौनक अफरोज ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया शेरी पीरा शरीफ जनाब पीर सैयद मुबशर हुसैन शाह साहेब, अमीर तहरीक लब्बैक डिवीजन पुंछ अल्लामा इरशाद सुल्तानी साहेब, नायब अमीर डिवीजन पुंछ अल्लामा आबिद कौसर साहेब, अमीर जिला पुंछ मुजाहिद आले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना शफात रिजवी साहब, और आज के इस प्रोग्राम के सदर ग्रामी उल कद्र हजरत अल्लामा मौलाना आजाद तबस्सुम साहेब, हाज़रीन और सामाईन, किबला जिगर गोशाए अमीरुल मुजाहिदीन को गाजियों, मुजाहिदों और शहीदों की सरजमीन पे आमद पर खुश आमदीद कहने के साथ ही मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम जनाब बरादर मुकर्रम अल्लामा फरकान रिजवी साहब को। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी आपने अज़ीमुश्शान ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, और आपके जितने भी रफ़ाक़ाए-कार हैं और अहलियाने इलाका हज़रात मोहतरम, अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत ये हमारा ईमान है और हमारे ईमान की बुनियाद और एसास है। ये कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद करके हमने कोई अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत के ऊपर दलाइल कायम नहीं करने और ना ही कोई ऐसा बागी जो अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत का बागी हो। मेरे और आपके आकाए दो आलम, रहमत आलम, जाने कायनात, इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुबारक वसल्लम के बाद नबी होने का झूठा दावा करे या किसी झूठे मुद्दई नबुव्वत की तस्दीक करे, ना हमने उससे दलाइल मांगने हैं, क्योंकि अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत ये कुरान की नस्से कती से साबित है। मेरे और आपके आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीने मुक़द्दिसा से साबित है। ऐसी कॉन्फ्रेंसें मुनाक़िद करके हमारा मकसद और मुद्दा जो है अवामे अहले सुन्नत और दुनिया इस्लाम के रहने वाले मुसलमानाने आलम के शऊर को बेदार करना कि जो भी आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत का दावा करे वो दायरा इस्लाम से खारिज है। जो उसकी तस्दीक करे, बल्कि उलमा ने लिखा है जो उससे दलील मांगे वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। लिहाजा आज जिस तरह हम देख रहे हैं आए रोज नबुव्वतों के दावे कर रहे हैं लोग, लेकिन ये पाकिस्तान जिसको कलमे की बुनियाद पे हासिल किया गया था और पाकिस्तान बनाते वक्त ये नारा लगाया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस मुल्क के अंदर हुजूर के बाद भी नबूवत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फक्तुलू उस मुल्क के अंदर आए रोज झूठे नबूवत के दावे हो रहे हैं। और अगर हम तारीख की और आग गर्दानी करें तो 75 सालों में कितने कज़्ज़ाब ज़ाहिर हुए, कितने गुस्ताखाने रसूल आकाए दो आलम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के मुर्तकिब हुए तो कितनों को फांसी के फंदे पे लटकाया गया और मनसब नबीयन फक्तुलूहु के ऊपर अमल करते हुए कितने गुस्ताखों को वास्ते जहन्नुम किया गया तो हमें कोई भी नजर नहीं आता। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर एक कानून बना कि जो कादियानी है वो गैर मुस्लिम है, वो मुसलमान नहीं है। और ये जो कानून पास हुआ तो ये कानून कैसे पास हुआ? जब असेंबली के अंदर उलमाए किराम पहुंचे तब ये कानून पास हुआ। और फिर बहुत सारे वो लोग कहते हैं जनाब हमारे वजीर आजम की वजारत के दौरान ये कानून पास हुआ, हमने तस्लीम किया। तुम्हारी हुकूमत के दौरान, तुम्हारे लीडर की वजारत उज़्मा के दौरान ये कानून पास हुआ। कानून जरूर तुम्हारी वजारत उज़्मा के दौर में पास हुआ, लेकिन पीछे डंडा अब्दुल-सत्तार नियाज़ी का था। तुम्हारे लीडर थे दौरे इक़्तिदार में कानून जरूर पास हुआ, लेकिन पीछे डंडा कायदे अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद नूरानी का था। और फिर माजी करीब में जब तुमने हलफनामे को तब्दील करने की कोशिश की तो पीछे डंडा अमीरुल मुजाहिदीन का था। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और इस खित्ता कश्मीर को ये एजाज हासिल है कि सबसे पहले कादियानियों के खिलाफ जो करारदाद मंजूर हुई वो आज़ाद कश्मीर की असेंबली के अंदर हुई, लेकिन वो इतना अरसा गुजरने के बावजूद करारदाद ही रही। लेकिन जब मार्का फैजाबाद रूनमा हुआ उसके बाद किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने ये ऐलान किया कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया है, इसी तरह आजाद कश्मीर के अंदर भी कादियानियों को काफिर करार दिया जाए, वरना आजाद कश्मीर असेंबली का घेराव किया जाएगा। जब हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने ये ऐलान किया तो उस वक्त जो कश्मीर के अंदर दौरे इक़्तिदार में थी जमात, उन्होंने फिर कश्मीर के अंदर भी उसी तरह का कानून बनाया। आज वो लोग भी खुद मुजाहिद खत्म नबुव्वत बने फिरते हैं और कहते हैं हमने कारनामा सर अंजाम दिया। अरे तुमने कारनामा सर अंजाम दिया, लेकिन पीछे डंडा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का था। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन कायदे मिल्लत इस्लामिया आप दुनिया से चले गए, लेकिन आप फरमाया करते थे कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा दलेर हैं। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के जिगर गोशे भी तशरीफ रखते हैं और फिर उनके मानने वाले, उनके अकीदतमंद, उनके मुहिब्बीन भी इस मुल्क के अंदर रहते हैं और ये पैगाम देते हैं कि जहां से भी कोई ऐसा झूठा मुद्दई नबुव्वत सामने आएगा, अमीरुल मुजाहिदीन के मानने वाले, चाहने वाले उनका अपने काफिर किरदार तक पहुंचाएंगे और इसके ऊपर अपना पैरा आखिरी सांस तक देते रहेंगे। ताजदारे खत्म नबूवत रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। माशाअल्लाह आपने वलवला अंगेज खिताब समात किया जो अक्से अमीरुल मुजाहिदीन की मौजूदगी में आज़ाद कश्मीर तहसील हजीरा के अमीर ने जज्बात का इजहार करते हुए फकत आपको शोला बयानी नहीं बल्कि अकीदे की तर्जमानी भी बताई है कि हमारा अकीदा, हमारा नजरिया, हमारा ईमान खत्म नबुव्वत है। ये सफर है कुए जाना, ये सफर है कुए जाना, कदम कदम बनाए जिन्हें हो जिंदगी भी आई वो यहीं से लो। मेरे अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे ये सफर बड़ा कठिन सफर है, लेकिन जो इस सफर में कामयाब हो गया वो इस जहां में भी कामयाब है, वो उस जहां में भी कामयाब है। ये सफर है कुए जाना, कदम कदम बलाएं
جنہیں ہو زندگی پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ چند اشعار کے لیے ختم نبوت کے اشعار پیش کرنے کے لیے عظیم مداح حبیب کبریا تشریف لاتے ہیں جناب حافظ روحیل ضیاء قادری صاحب، اور مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت مآب پہ حاضری پیش کریں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، بولو ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، نبی کی مدح ہو ثنا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے، نبی نبی ہم صدا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، اور زمانے پر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، گھروں کے عزت پہ حرف آیا، ایسے نہیں ہاتھوں کو بلند کر کے، گھروں کے عزت پہ حرف آیا، گھروں کے عزت پہ حرف آیا، ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، اور وہ ساتھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن، کہ چین سے وہ جیا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، نعرہ رسالت، ایسے نہیں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کے جواب دیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام سماعت کیا. اب اس کے بعد بغیر وقت ضائع کیے امیر تحریک لبیک ضلع پونچھ اسیر ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا حافظ شفاعت حسین رضوی صاحب تشریف لاتے ہیں. لاروں کی گونج میں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا رحمتا للعالمین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میں نہ کوئی عالم دین ہو نہ کوئی خطیب ہو بلکہ اختصاراً میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ہم آج جو کچھ ہیں وہ قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے واسطے سے ہے. بلا مبالغہ میں قبلہ صاحبزادہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے سامنے چند باتیں میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں بیان کروں کہ آج ہمارے لیے کس قدر خوشی کا دن ہے یا ہماری وہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کو ویلکم کہیں ان کا شکریہ ادا کریں جو احسان قبلہ بابا جی نے اس امت پہ کیا ہے ہماری نسلوں پہ کیا ہے. اللہ کی عزت کی قسم اگر ہم ساری زندگی بابا جی کے گھر والوں کا جوتا اٹھا کر چلے ہم وہ احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. حضرت قبلہ بابا جی کے جو انہوں نے ہمیں مشن دیا ہے اللہ کی عزت کی قسم ہم مساجد تک محدود ہو کے رہ گئے تھے. ہمارا کام تھا مسجد میں اذان دی مسجد میں امامت کروائی مسجد میں جمعہ پڑھایا نکاح پڑھایا ختم پڑھایا. ہم نے اس کو دین ہی سمجھا تھا لیکن قربان جائیے اس عظیم مرد قلندر پہ کہ انہوں نے جو ہمیں مشن دیا ہے. حضرت جب اس سرزمین پہ تحریک لبیک کا کام شروع ہوا 3 سے 4 لوگ یہاں موجود تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے کبری امیر المجاہدین کے فیضان سے آج پورے ضلع میں ہر طرف لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حضرت
صبح سے لے کر اس وقت تک شدید بارش کے باوجود اس مشکل علاقے کے اندر دشوار راستوں سے گزر کر یہ لوگ اس لیے آئے ہیں کہ آج قبلہ امیر المجاہدین کا شہزادہ آ رہا ہے۔ بڑے بڑے صاحبزادے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، ہم نے پیرخانے دیکھے ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہ جو استقبال کا سلسلہ ہے، یہ جو پھول برسائے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے کہ بابا جی ہمیں سکھلا کے گیا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لو قلم تیرے۔ صاحبزادے تو اور بھی بڑے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے۔ جس طرح امیر تحصیل حجیرہ فرما رہے تھے، قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد ہم جب سفر جنازے کے لیے جا رہے تھے حضرت، پورے رستے میں ہم یہ سوچتے رہے، یا اللہ ہمارے بابا جی کو تو نے اپنے پاس بلا لیا ہے، اس مشن اس تحریک کا کیا ہوگا؟ لیکن سوچنے کے بعد پھر وہ بابا جی کا جملہ یاد آ گیا کہ میرے پتر میرے کلو دلیر ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول حضرت اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی۔ گر گر سے رزق تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی۔ حضرت ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں کہ آپ اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں کھڑے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ ناچتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم موجودہ دنوں میں جب قبلہ امیر محترم نے 11 مئی کو لانگ مارچ کا اعلان کیا تو ہمیں اس بات کا ہمیں تانا سننا پڑا کہ اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن رکوانے کے لیے تحریک لبیک کو لانچ کر دیا ہے، لیکن قربان جائیے بابا جی کے صاحبزادوں پر اتنا بڑا فاصلہ کیا ہے کہ اس دن جب قبلہ امیر محترم نے اعلان کیا تو ایسے بے شمار گھرانے تھے جہاں ماتم کا سما ہو چکا تھا۔ ہم آپ کی سیاست کو بھی، آپ کی بصیرت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور اللہ کی عزت کی قسم ہم یہ ہماری جوانیاں، ہمارے اولادیں، ہر کچھ جو قبلہ بابا جی نے ہمیں مشن دیا ہے، جب تک یہ سانسیں ہیں بابا جی کے مشن پہ قائم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، یہ کل جو دنیا داروں کے نعرے لگا رہے تھے، گانے سن رہے تھے، اللہ کی عزت کی قسم جب قبلہ بابا جی کے دامن سے وابستہ ہوئے تو سڑک پہ ہے، گھر میں ہے، چوراہے میں ہے، گلی میں ہے، زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم بھی قبلہ صاحبزادہ صاحب کی موجودگی میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو قائد ملت اسلامیہ امیر تحریک لبیک پاکستان نے جو 22 مئی کا اعلان کیا ہے، کراچی سے اسلام آباد پاکستان بچاؤ مارچ، انشاءاللہ العزیز ہم ضلع پونچھ سے ایک بڑا قافلہ لے کے اس مارچ میں ہم امیر محترم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس کے لیے ہماری تیاری ہے انشاءاللہ العزیز۔ میں اپنی طرف سے اور پورے ذمہ داران ضلع پونچھ اور جتنے بھی کارکنان ہیں ان کی طرف سے قبلہ صاحبزادہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے بابا جی کی یہ جو نشانی
سرزمین راولہ کوٹ پر تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آمد کے صدقے سے ہم سب کے مشکلات میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں تحریک کے کام کرنے میں اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک من سب نبی جان۔ ادھر آن دا امیر المجاہدین دے لکھ دے جگر دا مول پہ جائے، تھاری تھکاوٹ دور جا جائے۔ من سب نبی جان، 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 من سب نبی جان۔ اے گستاخ رسول کو کاٹ کے رکھ دو، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ من سب نبی جان فَقْتُلُوهُ ہو جاوے، تاکہ پتا چلے کہ ان گستاخوں کو کہ یہ شاکان رسول ابھی پہنچنے والے ہیں۔ من سب نبی جان، من سب نبی جان، من سب نبی جان۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بغیر وقت ضائع کیے ڈویژن پونچھ کے امیر حضرت علامہ مولانا مفتی ارشاد سلطانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے معافی ضمیر کا اظہار کریں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ حامد و مسلی و مسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد کرنے پر محترم جناب فرقان رضوی صاحب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کے جتنے بھی برادران ہیں، ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ایک ماحول دیا اور ایک بہت ہی عظیم موقع عنایت فرمایا ہے۔ ہماری ایک خواہش تھی قبلہ صاحبزادہ والا شان پورے ڈویژن کی ہماری یہ خواہش تھی، اور ہم نے بار بار استاد المکرم کا بارگاہ میں ہم نے یہ خواہش کا اظہار بھی کیا تھا، بس کچھ مسائل کی وجہ سے ہماری وہ خواہش پوری نہ ہو سکی، اور ہمارا ڈویژن ایک بہت ہی بڑی خوش قسمتی سے محروم رہا، اور وہ خواہش یہ تھی کہ ایک مرتبہ قبلہ امیر المجاہدین ہمارے اس ڈویژن میں تشریف لے آئیں۔ یہ ہماری خواہش تھی۔ بہرحال آج ہمیں ایک قلبی سکون محسوس ہوا ہے کہ امیر المجاہدین کا عکس دیکھ کر آج ہمیں وہ جو خواہش تھی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے پوری ہوتی دیکھ لی ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ قبلہ امیر محترم فرما رہے تھے کہ ہم آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے اور واقعی نہیں کر سکتے، اور یہ قبلہ امیر المجاہدین کا فیض ہے کہ آج دیکھیں کہ یہ میرے خیال میں ضلع پونچھ سے سب سے اونچی جگہ ہے، یعنی آخری جگہ ہے، چونٹی ہے، اور یہاں پر ایک بچہ بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، جوان بھی ہے، اس کی زبان پر اس وقت شدید موسم کی خرابی کی وجہ سے ایک ہی صدا ہے، اور وہ لبیک یا رسول اللہ کی، اور یہ قبلہ امیر المجاہدین کا فیض ہے۔ اور حضرت یہ قبلہ امیر المجاہدین کا فیض صرف یہاں تک نہیں ہے، ہمارے ایک لبیک یا رسول اللہ کا ایک چھوٹا سا طالب علم بھی جہاں سے گزرتا ہے، بڑے بڑے جبے والے، بڑے بڑے گدے نشین کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بھی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم سوچتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں جا رہے، ہمیں کوئی سیٹ نہیں مل رہی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری سوشل میڈیا پر ہماری کوئی رسائی نہیں ہے، ہمیں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہمیں کوریج نہیں دیتا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لینا، خطہ کشمیر کے اندر بہت سارے کارنامے ہوتے ہیں،
اور اس کارنامے کا اظہار ڈائریکٹر مفتی نذیر احمد قادری صاحب نے خود اپنی زبان سے ضلع باغ میں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ختم نبوت جو نکاح نامے کے اندر حلف نامہ شامل کیا گیا ہے، خدا کی قسم کر کے انہوں نے کہا تھا یہ قبلہ امیر المجاہدین کا فیض ہے. وہ اسمبلیوں میں نہیں ہے، ان کی پاور نہیں ہے بظاہر، لیکن اتنی پاور یہ ہے کہ وہ اسمبلیوں کے باہر ان کے کارکن بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلیوں والوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اور یہ آج اس وقت جو آپ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف جذبہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس ہمارا ایک جذبہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے. اور ہم نظریہ چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں، نظریہ مٹا کر جانے والے نہیں ہیں. ہم اپنے نظریے کو اپنی نسلوں تک اور اپنی نسلوں کو یہ بتا کر جائیں گے کہ اس نظریے کے علم کو بلند کرتے رہنا تاکہ قیامت تک ایک ہی صدا آئے، اور وہ صدا لبیک یا رسول اللہ کی. ہمارے امیر کشمیر قائد کشمیر وہ بھی انشاءاللہ کچھ دیر میں تشریف فرما ہوں گے. ہم قبلہ صاحبزادہ صاحب کی موجودگی میں بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی آمد کی وجہ سے تاخیر ہوئی تو ہم نے یہ وقت لیا ہے، اس سے ہم معذرت خواہ ہیں. لیکن یہ جتنے بھی نوجوان ہیں، ابھی قبلہ امیر کشمیر بھی تشریف لائیں گے، صاحبزادہ صاحب کا بھی بیان ہوگا. آپ نے صرف بیداری کا ثبوت دینا ہے. ابھی یہ سون والے حضرات لبیک کا نعرہ نہیں لگائیں گے، آپ لوگوں نے لبیک کا نعرہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، یہ بتانا ہے صاحبزادہ والا شان کو کہ ہم نے دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، سردی بارش میں گلے بھی ہوئے ہیں، سردی کی وجہ سے بھی ہم پریشان نہیں ہوئے. اور یہ جو آپ کا نظریہ قبلہ امیر المجاہدین کا دیا ہوا نظریہ، یہ ہم ویسے یہاں پر لے کر ایک شوقیہ طور پر نہیں بیٹھے ہوئے. انشاءاللہ العظیم 22 تاریخ کو بھی اور پھر ہمیشہ کے لیے نسلوں تک بھی اسلام نظریے کو زندہ رکھیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ. میں اکثر ایک بات کرتا رہتا ہوں، اکثر ہمارے کشمیر کے جتنے بھی علماء ہیں ان کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے، بہت سارے مولویوں کو پریشانی ہوتی ہے. ہم تنقید تو نہیں کرتے، لیکن اکثر ہم یہ کہتے رہتے ہیں، ان کو کہتے رہتے ہیں کہ ہم تنقید بھی نہیں کرتے، ہم کسی کے خلاف بھی نہیں بولتے. قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ آپ تنقید کرنے کے بجائے اپنا کام کریں گے تو آپ آگے بڑھتے جائیں گے، وہ دوسرے خود پیچھے رہتے جائیں گے. ہمارا یہ مقصد ہے، ہم تنقید نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ہر جگہ پر ہر محاذ پر جا کر کہتے ہیں کہ آج کے نوجوان آگے کچھ انتہا پسند آگے. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم اپنے نبی کی عزت کی خاطر اگر کوئی ہمیں انتہا پسند کہتا ہے تو ہم انتہا پسند، اور اگر کوئی نبی کی عزت کی خاطر، نبی کی ناموس کی خاطر اور دین اسلام کے نفاذ کی خاطر ہمیں انتہا پسند. اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا، اور کچھ ہمارے کارکنوں نے حضرت اتنے تانے دیے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ دین کو تخت پر لے آئے یا دین کے اوپر تخت لے آئے، اتنے انہوں نے تانے دیے تھے. اس کے باوجود بھی آج پورے کشمیر کے اندر اور ہر گھر گھر کے اندر جہاں پر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوتا ہے، وہاں سے اندر کی آواز سنیں تو وہاں بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے. باہر نون لیگ کا جھنڈا لگا ہوتا ہے، باپ کہتا ہے نہیں نہیں میرا قائد نواز شریف ہے، لیکن اس کی اولاد کیا رہی ہوتی ہے، ہمارے جو قائد ہے وہ صرف امیر المجاہدین کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے، وہ بھی لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہوتے. اس سے ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے. تو ہمارا ایک ایک کارکن، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، طالب علم ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، الحمدللہ وہ بڑے بڑے جبہ کبہ دستار والوں اور گدی نشین والوں کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو ان کی ٹانگیں کامتی ہیں. اس لیے کامتی ہیں کہ آپ کسی شوق کی وجہ سے نہیں، آپ سڑک کی وجہ سے نہیں، ٹوٹی کھمبے کی وجہ سے نہیں، بلکہ دنیا کی لالچ کی وجہ سے نہیں، آپ جس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ایک نظریہ ہے، وہ مشن ہے. اور جو کوئی شخص، جو قومیں نظریے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں ان کا مقابلہ بڑی بڑی طاقتور قومیں نہیں کر سکتی، بہت طاقتور قومیں بھی نہیں کر سکتی. اور یہ قبلہ امیر المجاہدین
नव्वर अल्लाहु मरकदहु, आपकी हयात मुबारका में भी आपने जब ये तहरीक शुरू की थी, ये तो आपने तहरीक शुरू करने के बाद दुनिया को पता चला, लेकिन उससे पहले जब हम पढ़ा करते थे, हमने किबला अमीरुल मुजाहिदीन को देखा कि वो अपने कदम मुबारक पे भी चलते थे, जुमा पढ़ाया करते थे, सारी सूरत, ये जज्बा उनका पहले भी था, ये सारी चीजें पहले भी थी। हमने उनके पास पढ़ा, हम उन्हें उस्ताद कहते हैं, लेकिन मैंने देखा अपनी आंखों के साथ कि हम फारवकोटा के, हम पलंदरी के, हम पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर बेशुमार, फैसलाबाद, मुल्तान, जो शख्स उनके पास बज़ाहिर पढ़ा नहीं है वो भी उस्ताद कह रहा था। हमने पूछा कि भाई बात क्या है, हमने तो पढ़ा है, हम उस्ताद कहते हैं, आपने पढ़ा भी नहीं है, उस्ताद क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमारे आबाव अजदाद, हमारे बड़े हमें बता रहे थे, जिस तरह किबला अमीर मोहतरम फरमाते थे कि बताया था कि खत्म है जी, खत्म दीन है, नमाज दीन है, फलान दीन है। किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने एक आवाज के अंदर सारी दुनिया के मुसलमानों को खत्म नबूवत का अकीदा पढ़ाकर अपना शागिर्द बना दिया, और आज बच्चे बच्चे की जुबान पर ताजदार खत्म नबूवत का जो लफ्ज है, ये किबला अमीरुल मुजाहिदीन का पढ़ाया हुआ है, इसलिए हर बंदा उन्हें उस्ताद कहता था। तो ये भी किबला अमीरुल मुजाहिदीन का फैज है, और एक वली की जबान से निकला हुआ लफ्ज पूरी दुनिया के अंदर एक ही वक्त के अंदर फैल कर और हर शख्स की जबान पर जारी हो जाना, ये भी वक्त के कामिल और वक्त के सबसे बड़े वली की निशानी है। और इंशाअल्लाह अज़ीम क़यामत तक ये नजरिया, क़यामत तक ये मिशन बाकी रहेगा, हम बाकी रहे ना रहें, इंशाअल्लाह ये मिशन बाकी रहेगा। और किबला साहबजादा वाला शान इतने दूर से, इतने शदीद खराब मौसम के बावजूद भी हमारे पास तशरीफ लाए, हमने आपका दीदार किया, आपकी सोबत में बैठे हैं, ये हम अपने लिए खुशकिस्मती समझते हैं, अपने लिए सआदत समझते हैं। सिर्फ इस बात का तहे दिल के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त अनायत फरमाया है। इंशाअल्लाह अज़ीम आपके कदम मुबारक जिला पूंछ और फिर डिवीजन पूंछ के मरकज में लगे हैं। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से पूरे डिवीजन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह तारीख का काम इससे भी बढ़कर होगा, और हर घर के अंदर, हर गली के अंदर, हर बाजार के अंदर हम इस मिशन को लेकर जाएंगे और बाबा जी का पैगाम देकर लोगों को तहरीक के अंदर शामिल करेंगे। और सबसे बड़ा काम आपने ये करना है, जितने भी आज यहाँ पर बंदे बैठे हुए हैं, सारे बंदे 22 मार्च का जो लॉन्ग मार्च हो रहा है, आज ये जो जज्बा यहाँ पर लेकर आए हैं, ये हमने ये नहीं कहना कि हमने रावलपिंडी जाएंगे, हमने ये नहीं कहना कि हम लाहौर जाएंगे, हमने ये जज्बा रखना है कि इंशाअल्लाह अज़ीम अगर कायदे मिल्लत इस्लामिया ने ऐलान किया, हमने कराची जाना पड़ा तो अपने सारे खानदान वालों को, रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को यहाँ से उठाकर कराची भी लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। और ये जो 15वीं तरमीम है इस वक्त जो, और बिलखुसूस जिला पुंछ के अंदर यहाँ पर बहुत सारे नजरियाती लोग रहते हैं और रियासती लोग रहते हैं, और बहुत सारे लोगों के अपना अपना एक नजरिया होता है। 15वीं तरमीम के अंदर इस वक्त पूरे कश्मीर के अंदर एक बात फैली हुई है, हवा चली हुई है। याद रख लेना, अगर तुम्हारे, मैं ये पहले भी कह रहा था, अगर कश्मीर के हर फर्द के दिल की आवाज है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। अगर आप खड़ा होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 15वीं तरमीम के अंदर कोई रद्द बदल ना हो, तो सारे लोगों को तहरीक लब्बैक पे दावत दें। तहरीक लब्बैक के साथ अगर खड़े हो गए, इंशाअल्लाह अज़ीम कश्मीर के अंदर तब्दीली तो देर कश्मीर की तरफ कोई मैली निगाह से भी नहीं देख सकेगा। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मिशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर कश्मीर की और खित्ता कश्मीर के अंदर रहने वाले हर फर्द की जो आवाज है वो तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ है। तो इसके साथ आप खड़े होंगे 22 मार्च को, 22 तारीख को, जो 22 मई को जो ऐलान है उसके साथ भी आप जिला पुंछ के अमीर साहब की क़यादत में यहाँ पर बहुत बड़ा एक काफिला आप लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। और किबला अमीरुल मुजाहिदीन के इस फैज़ को घर घर तक पहुँचाने के लिए दिन रात आप मेहनत करें। आज साहबजादा साहब के मौजूदगी में आप ये अहद करें कि आप पूरे दिन के अंदर आपने 10 मिनट देने हैं खालिसतन तहरीक लब्बैक को देने, तहरीक लब्बैक को देने। जितनी मुश्किलातें हों, परेशानियां हों, दिन के अंदर भी आप 100 काम करेंगे, लेकिन अगर आपने 10 मिनट देने खालिसतन तहरीक लब्बैक को दें,
اور کہیں امیر صاحب کو کہ ہم حاضر ہیں، ہم سے کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ اگر ہم سارے پیچھے رہے، تنظیمی سیٹ اپ میں نہیں آئیں گے، لوگوں کی مخالفت، رشتہ داروں کے اور بہت سارے طنز کی وجہ سے ہم پیچھے رہیں گے، تو پھر یہ تحریک لبیک کا مشن پھر یہاں پر اس سے آگے ہم نہیں بڑھائیں گے تو پھر ہم اس کے مجرم ہو جائیں گے۔ اگر ہم وفادار ہیں، ہم اس کو مشن کو بڑھانے کے لیے ہم سارے یاد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ العظیم ہر وقت تحریک لبیک کے مشن کے لیے ہماتن کوشش کریں گے۔ اور قبلہ جو امیر صاحب ہیں ضلع پونچھ کے تحصیل امیر یہاں پر موجود ہیں، ان کا بھرپور ساتھ دیں اور تنظیمی سیٹ اپ کے اندر آ کر ان کی آپ بالکل ہر وقت مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ صاحبزادہ والا شان کی آمد کے صدقے میں ہمارے اس کشمیر کے اندر بالخصوص ڈویژن پونچھ کے اندر جتنی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ تحریک کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرے اور تحریک کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اور پھر بارے دیگر میں فرقان صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جان مال اور رزق کے اندر بھی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، آپ کے لہو کو گرمایا بھی گیا، آپ نے نعرے کا بھرپور جواب بھی دیا۔ اب عکس امیر المجاہدین آپ سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں اور چند اشعار میں پیش کروں گا، ہر بندہ اشعار سماعت کرے اور پھر ہاتھ اٹھا کے اس کا جواب بھی دے اور اس کی تائید بھی کرے کہ نعرہ حق کی لاج نبھائی رضوی نے، نعرہ حق کی لاج نبھائی رضوی نے، دین حق کی دھوم مچائی رضوی نے۔